بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پھر بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم درود شریف تو بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں بن رہا۔ ہم جس حاجت کو لے کر پڑھ رہے ہیں وہ حاجت ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہماری بنیادی حاجت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی جن حاجتوں کو لے کر ہم مانگ رہے ہیں، جن کو لے کر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ وقتی اور عارضی حاجتیں ہیں اور اللہ بندے کی مصلحت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنے سارے پیسے مل جائیں، لیکن یہ اس کے لیے مصلحت نہیں ہوتی، اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ اس کو اتنے پیسے مل جائیں، اور بندہ اس پر اڑا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ دینے والا، مہربان، عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس شکل میں دینا ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے وہ اللہ سے مانگتا رہے تاکہ مانگنے کا اجر بھی اس کو ملتا رہے، اور مانگنے کی برکت سے اس کی دعائیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ مانگتا رہتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کی حاجتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، زہد اور تقوی کے ساتھ پڑھیے درود شریف کو۔ اس انتظار میں مت رہیے کہ مجھے درود شریف مومن بنا دے گی، بلکہ یہ کیجئے کہ مومن بن کر درود شریف پڑھیے۔ دونوں باتوں میں فرق ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی سے سن لیا کہ درود شریف تو خود ہی مرشد کا کام کرتا ہے، درود شریف تو خود ہی آدمی کو نیک بنا دے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنے والے نیک بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ درود شریف ہمیں نیک بنائے؟ آپ ایسی شروعات کیوں نہیں کرتے کہ ہم نیک بن کر درود شریف پڑھیں؟ نیک بن کر درود شریف پڑھیں۔ آپ سمجھیں کہ جب آپ کے نام کو لے کر، آپ کے والد کے نام کے ساتھ آپ کا درود شریف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں جب پیش کیا جاتا ہوگا تو یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہمیں گناہگار بھی پیش کیا گیا، اگر درود شریف کے ساتھ ہمارے نام کو پیش کیا گیا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ لیکن اگر اللہ کی پناہ، اگر ہمارے کسی گناہ کا بھی اگر ذکر ہوا، فرشتے نے اگر یوں کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو بہت گناہ گار ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، آپ کو اتنا درود اور سلام بھیجتا ہے، اگر ایسا کہا فرشتے نے تو یہ ہمارے لیے کتنے دکھ کی بات ہوگی۔ تو اس لیے مومن بن کر درود اور سلام بھیجیے۔ درود شریف کے ذریعے سے مومن آپ بن جائیں گے، اس کا انتظار مت کیجیے، حالانکہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مانگتے رہیے، صبر کے ساتھ جمے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دلائل الخیرات بھی پڑھیے۔ دلائل الخیرات ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک کتاب ہے، ایک نصاب ہے، یہ اس کے پڑھنے کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ آپ اپنے یہاں دلائل الخیرات پہلے تلاش کر لیجئے، جب مل جائے تو بتائیے گا، انشاءاللہ اس کا بھی طریقہ بتائیں گے اور اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔